بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ انسانی فطرت ہے کہ ہم سب کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ مال کا نفع ہو یا اعمال کا نفع، سب منافع ہمیں بھی ملیں اور ساتھ ہماری نسلیں بھی ان نفعوں سے مستفید ہوں۔ بالکل اسی طرح درود ابراہیمی پڑھنے والے ہر عاشق کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ جس طرح مجھے درود ابراہیمی کی محبت عطا کی گئی، تسبیح کرنے کی توفیق سے نوازا گیا، درود ابراہیمی کا فیض عطا کیا گیا، یہی سب نعمتیں میری نسلوں میں بھی منتقل ہوں اور میری قیامت تک آنے والی نسلوں میں درود ابراہیمی کے فیض کا سلسلہ جاری رہے۔ اور اس سلسلے کو جاری کرنے کے لیے آج ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ اللہ پاک کو سخاوت پسند ہے اور سخی اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ اللہ کریم خود سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ ایک ہے مال کا سخی ہونا، لیکن اس کے علاوہ بھی سخاوت کے رخ ہیں۔ مال بانٹنے والے، نعمتیں بانٹنے والے، اخلاق بانٹنے والے کو ہمارے معاشرے میں سخی کہا اور مانا جاتا ہے۔ جو اپنے مال میں سے کسی کو عطا کرے اسے عموماً سخی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح مال کی سخاوت ہوتی ہے اسی طرح فیض کی سخاوت بھی ہوتی ہے۔ آپ کو درود ابراہیمی کا جو فیض ملا ہے وہ مخلوق خدا میں ضرور بانٹیں، اس کو چھپا چھپا کر نہ رکھیں۔ ہمارے جذبے ہماری تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے جذبے ہماری نسلوں کی تقدیروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں درود ابراہیمی کا فیض دیا ہے تو ہمیں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فیض کو مخلوق خدا میں بانٹنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی ایسی نعمت جو آپ کو اللہ نے دی ہے اپنی نسلوں میں چلانا چاہتے ہیں تو اس کو بانٹنا شروع کر دیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کی نسلوں سے چھینی جائے گی۔ وہ چاہے علم ہو، وہ چاہے مال ہو، وہ چاہے فیض ہو، سب پر یہی فارمولہ کام کرے گا۔ سدا اس نعمت کو فیضیاب رکھے گا اور کبھی آپ کو آپ کی نسلوں سے اس نعمت سے محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو کنواں مخلوق خدا کو پانی دیتا رہتا ہے ہرا بھرا رہتا ہے، اور جس کنویں سے مخلوق خدا کو پانی نہیں ملتا یا پھر روک لیا جاتا ہے تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس درود ابراہیمی کا فیض ہے تو اس کو صرف اپنی اولادوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہر محفل میں، ہر مقام پر درود ابراہیمی کے فیض کو کھلے دل سے بانٹنے کی بھرپور سچے جذبے کے ساتھ کوشش جاری رکھیے۔ آپ کے اس جذبے کی بدولت آپ کا رب آپ کو سدا بہار رکھے گا اور آپ سے فیض کو کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ آپ کی نسلوں سے فیض کو کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ جن لوگوں نے مال کو دبا کر رکھا اور کسی غریب کی، کسی لاچار کی چارہ جوئی نہ کی، آج ان کی نسلوں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے اور غربت ہے، کیونکہ اللہ پاک بڑی غیرت والا ہے۔ وہ جب بھی آپ کو نعمت دیتا ہے تو وہ آپ کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو یہ نعمت دی، اب میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، اس کو بچا بچا کر رکھتا ہے یا تقسیم کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس کو تقسیم کرتا ہے رب اس کو مزید عطا کرتا ہے، اور جو بندہ اس نعمت، فیض، برکت کو بچا بچا کر چھپا چھپا کر رکھتا ہے، اس سے وہ فیض، مال، نعمت لے لی جاتی ہے کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی کہ خود بھی اس سے لطف اندوز ہو اور ساتھ مخلوق خدا تک بھی یہ فیض پہنچا، لیکن تو نے قبضہ کر لیا کہ یہ نعمت صرف میری اور میرے بچوں کے لیے ہے، حالانکہ تیرے ذمے تو اور لوگوں کا حصہ بھی تھا، ان کا حصہ تو نے ان تک کیوں نہ پہنچایا؟ ان کا حصہ ان تک پہنچانا ضروری تھا کیونکہ وہ تیرے اس فیض میں حصے دار تھے۔ تو نے بخیلی سے کام لیا، تو نے تنگ نظری سے کام لیا، جس کی وجہ سے تجھے اس سرداری کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ شیر خدا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ ایک گھرانہ ہے جن کے مزاج میں ہر وقت کھانا ہے اور اس طاق میں رہنا ہے کہ کیسے دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کریں اور صرف کھانے پر توجہ رکھیں،
تو اس کی نسلوں میں سدا غلام پیدا ہوں گے۔ اور جب تو دیکھے کہ سخی ہے وہ مخلوق خدا کو کھلانے کا جذبہ رکھتا ہے اور وہ اس جذبے کے ساتھ چلتا رہتا ہے کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلائے، ان سے محبت کرے، ان کی بھوک مٹانے کے لیے اپنا مال خرچ کرے، تو دیکھے گا کہ اس کی نسلوں میں سدا سردار پیدا ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ولیوں کے سردار پیدا ہوں تو ہمیں درود شریف کے فیض کو عام کرنے میں کوشش کرنی ہوگی۔ درود شریف کی محبت کو عام کرنے میں اپنا مال، جان، وقت لگانا ہوگا۔ روحانی دسترخوان میں درود شریف کی محبت، عشق اور اپنے والہانہ جذبے کو مخلصین میں بانٹنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس نعمت کو چھپا کر رکھا اور مخلوق خدا کو اس لیے اس کی ہوا تک نہ لگنے دی کہ کہیں ہمارے فیض کو نظر نہ لگ جائے، تو آپ کو خالی کر دیا جائے گا، آپ سے فیض لے لیا جائے گا۔ فیض تقسیم کرنے کا یہ انداز اپنائیں کہ مخلوق خدا کو درود ابراہیمی کی عظمت کے بارے میں آگاہ کریں، درود ابراہیمی کے مقام کو محافل میں، سنگتوں میں، دوستیوں میں، تعلق والوں میں آشکار کریں۔ درود ابراہیمی کی محبت کو عام کرنے کے لیے درود ابراہیمی کے مشاہدات کا تذکرہ کریں۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتی چلوں کہ اگر فیض تقسیم کرنے سے نظر لگ جایا کرتی تو آج ہمارے پاس اکابر کے مشاہدات نہ پہنچتے، وہ بھی اپنی اولادوں کو فیض عطا کر کے دنیا سے چلے جاتے، لیکن انہوں نے ہم تک درود شریف کی محبت کو پہنچانے کا حق ادا کیا، جس کی بدولت جہاں مخلوق خدا میں درود شریف کی محبت عام کرنے میں ان کی کاوش پر انہیں اجر ملے گا، وہاں ان کی نسلوں میں ولایت کے فیصلے ہوئے، شان و شوکت کے فیصلے ہوئے، اور آج بھی ان کی نسلیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سر جھکائے درود شریف کی محبت میں خود بھی چل رہی ہیں اور ہزاروں لوگوں تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پہنچانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں کے درود شریف سے ریلیٹڈ، درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور صیغہ ہو درود شریف کا، تو اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ ہوا ہو، آپ کو مشاہدات ہوئے ہوں، یا پھر آپ نے اپنے سے سنے ہوں، آپ کے گھر میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو، تو آپ وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس خوشبو کو پھیلائیں اور دعاؤں میں مجھ گنہگار کو بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔